الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خلافت روحانی ترقیات کا عظیم الشان ذریعہ۔ تحریر و آواز ظہیر احمد طاہر، ابن مکرم نذیر احمد خادم، جرمنی۔ یہ مضمون الفضل انٹرنیشنل 14 فروری 2023 میں شائع ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں مومنوں کی ایک بڑی نشانی ان کی اللہ سے محبت بیان فرمائی گئی ہے، جیسا کہ فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں ہر محبت سے زیادہ شدید ہیں۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی تلاش میں سرگرداں ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد اور رہنمائی فرماتا ہے اور انہیں اپنے قرب اور محبت کی دولت سے مالا مال کر کے اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد بھی توحید الہی کا قیام اور بندوں اور خالق کے درمیان محبت کا رشتہ استوار کرنا ہوتا ہے۔ نبی اور مامور من اللہ اپنی اندھیری راتوں کی دعاؤں سے اپنے متبعین کے دلوں میں پاک تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید و تفرید کے قیام اور محبت و قرب الہی کے نور سے لوگوں کے دلوں کو منور کرنے کے لیے وہ ایسی سکیمیں بناتا اور ایسی تحریکات جاری کرتا ہے جس سے آہستہ آہستہ اس انقلاب کا راستہ ہموار ہوتا جاتا ہے جس کے لیے وہ مبعوث ہوتا ہے۔ نبی اور اس کے خلفاء کی شمع کے گرد جمع ہونے والے پروانے اپنا سب کچھ اس پر نثار اور نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں۔ وہ صدق و وفا کے پیکر بن کر اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ عبادت الہی اور دیگر تمام دینی احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کی روحانی قوتوں میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس دنیا میں رہنے کے باوجود وہ دنیا داروں کے طور طریقوں کے برعکس زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے قول و فعل اور عمل سے روحانیت حویدہ ہوتی ہے اور وہ اس پاک فرمان کی سچی تصویر بن جاتے ہیں کہ مجھ کو کیا ملکوں سے، میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے، میرا تاج ہے رضوان یار۔ متبعین خلافت اور منکرین خلافت کی زندگیوں میں ایک نمایاں فرق ہوتا ہے۔ حلقہ خلافت میں نہ آنے والے ایک غول، ایک بھیڑ، ایک منتشر انبوہ کی مانند ہوتے ہیں جن کا کوئی امام اور رہنما نہیں ہوتا، کوئی نظام نہیں ہوتا۔ ان میں سے ہر ایک اپنی مرضی کے تابع جو چاہے جب چاہے کر گزرتا ہے۔ ان کی متفرق اور منتشر سوچیں دین اور دنیا کی بھلائی سے عاری ہوتی ہیں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے جو من مانی کرتے ہیں اس سے انتشار و خلفشار اور فساد اور بدامنی پھیلتی ہے اور لوگوں کے مصائب و مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس خلافت کے ماننے والے اور بیعت خلافت کرنے والے ایک امام کے تابع فرمان ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ خلیفہ وقت ان کی علمی اور روحانی ترقی کے لیے اور ان کے تعلق باللہ میں اضافے کے لیے روز نئی سے نئی تحریکات جاری کرتا اور پروگرام بناتا ہے جن پر عمل پیرا ہو کر وہ حلقہ خلافت سے منسلک نہ ہونے والے لوگوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک وقار اور سنجیدگی کی روح پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک نظم و ضبط کے تحت زندگی گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان کی عبادت کے طریقوں میں بھی نظم و ضبط ہوتا ہے۔ وہ اپنے امام کی ہر آواز پر ہر دم لبیک کہنے کی روح سے
سرشار ہو جاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک نئی تحریک اور نئے پروگرام پر عمل کرتے ہوئے وہ ترقی کی ایسی شاہراہ پر گامزن ہوتے ہیں جس سے دنیا اور اہل دنیا کو بے شمار فوائد ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور مخلصین خلافت کے نمونوں کو دیکھ کر ان کے اندر بھی مثبت سوچ اور پاک تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے، سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات خلافت رسالت سے محروم نہ رہے۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6۔ حضرت اقدس علیہ السلام کے اس ارشاد سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ خلافت محض ایک انتظامی عہدہ نہیں بلکہ ایک روحانی منصب اور مقام ہے جس پر فائز شخصیت نبی اور رسول کی کامل متبع اور جانشین ہوتی ہے۔ وہ نبی کے کمالات، انوار اور فیوز و برکات کی وارث ہوتی ہے۔ ایسا وجود فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہوتا ہے۔ وہ قال اللہ اور قال الرسول پر منوعاً عمل کرتا ہے۔ اطاعت باری تعالیٰ اور اطاعت رسول میں مومنین کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں غیرت توحید اس قدر راسخ ہوتی ہے کہ وہ غیر اللہ سے نہ مرعوب ہوتا ہے اور نہ کسی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے اس کا سر خم ہوتا ہے۔ علائے کلمہ حق کی خاطر وہ اپنی تمام خواہشات اور مرضیات کو قربان کر دیتا ہے۔ جب دنیا کے تاجدار اسے راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ حق کا پہاڑ بن کر ان کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور اس کے پائے ثبات میں ایک ذرہ بھر لغزش نہیں آتی۔ وہ ایسا پاک دل، پاک باز اور صدق و صفا کا پیکر ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر لوگ اپنی گناہ آلود زندگی سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ خدائی تائید اور نصرت ہر قدم پر اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جیسا کہ نبی اپنی قوت قدسیہ، اخلاقی اقدار کے اعلیٰ نمونہ، اپنی دعاؤں اور اپنی تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتا اور اپنے متبعین کی تربیت اس رنگ میں کرتا ہے کہ جس سے وہ خدا رسیدہ وجود بن جائیں، اسی طرح خلیفہ وقت بھی اپنے متبعین اور اپنی بیعت کرنے والوں میں تمام اخلاقی اور روحانی اوصاف پیدا کرتا ہے۔ ان میں عبادات کی حقیقی روح پھونکتا ہے اور بنی نوع انسان کی ہمدردی و غم گساری کا جوہر ان میں پیدا کرتا ہے۔ نبی کی قائم کردہ جماعت ایک طرف خدا اور رسول کی سچی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے اور دوسری طرف وہ شمع خلافت کے پروانے بن کر خلافت کے پورے نظام میں شامل ہوتے اور خلیفہ وقت کی جاری کردہ تحریکات پر دیوانہ وار عمل کرتے ہوئے شب و روز محنت و جانفشانی سے کام لیتے ہیں۔ خلیفہ وقت کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ مومنوں کے دل اس کے دل کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ مومنوں کو خلیفہ وقت میں نبی کا عکس نظر آتا ہے، اس لیے وہ اس کے ادنیٰ اشارے پر تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ نبی کے بعد خلیفہ بھی اسی کی روشن کردہ روحانی شمع کا نور پھیلاتا ہے اور اس کے ذریعے تائید الہی اور نصرت خداوندی کے نشانوں کا پہم ظہور ہونے لگتا ہے، جس سے اس کے متبعین کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اس نور یقین سے بھر جاتے ہیں کہ ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کے سر پر خدا کا ہاتھ ہے۔ یوں ایک زبردست مضبوط روحانی نظام تشکیل پاتا ہے جس کی ہر کڑی اور ہر حصے میں اخلاقی اقدار اور روحانیت کا نور جلوہ گر نظر آتا ہے۔
الغرض نبی کے فیوز و برکات سے فیض یافتہ خلیفہ وقت کے ذریعے ایک ایسا مثالی معاشرہ اور روحانی جماعت ایک مینار نور کی حیثیت سے دنیا میں قائم ہوتی ہے، جو اپنے ماحول میں بھی نور افشانی کرتی ہے اور دنیا دار اس کی مقناطیسی کشش اور روحانی انوار کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، اور ہوتے ہوتے یہ جماعت دنیا کے شرق و غرب اور شمال و جنوب میں پھیل جاتی ہے۔ یہی وہ مابع الامتیاز ہے جو آج مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جاری ہونے والی خلافت علی منہاج النبوہ کو حاصل ہے، جس کے ذریعے انوار خلافت اور اس کی تحریکات کی برکات چار دانگ عالم میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور ہزاروں لوگ اس کی برکات سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ معاشرہ تھا جو خدا کے سب سے زیادہ محبوب اور مقدس رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے قائم فرمایا تھا، اور لا ریب یہی مقصود تخلیق کائنات تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں ایسی انقلابی تبدیلی پیدا کر دی کہ وہ جو شراب کے رسیہ تھے، وہ پرسوز دعائیں کرنے والے، پنجگانہ نمازوں کے عادی، تہجد گزار اور شب زندہ دار بن گئے۔ پھر جو اپنی خواہشات کے اسیر، اپنے نفس کے غلام اور خود غرضی اور ہوا و ہوس کے بندے تھے، ان میں ایسا انقلاب آیا کہ جب ہجرت مدینہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم فرمائی، تو انصار مدینہ میں سے جس کے پاس 2 باغ تھے، ان میں سے ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، جس کے پاس 2 مکان تھے، ان میں سے ایک اپنے مہاجر بھائی کے لیے وقف کر دیا، حتیٰ کہ بعض انصار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تک پیشکش کر دی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ہم اپنی 2 یا 2 سے زائد بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے عقد میں دے دیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت نے ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں میں کیسا انقلاب پیدا کیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خون دینے والے جانثاء بن گئے۔ حقیقی خلافت کی ایک اہم نشانی یہ ہے کہ خلیفہ وقت اپنے ماننے والوں کی روحانی ترقی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ وہ انہیں قرب الہی عطا کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اپنی پیدائش کے اصل مقصد کو حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت مومنین کی ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک حقیقی جماعت کا قیام محض اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے اذن سے ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر رحم فرماتے ہوئے اپنے وعدوں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جماعت احمدیہ کو قائم کر کے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اس جماعت اور اس عالی مقام کے جانثاروں میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں روحانی ترقیات کے حصول کا ایک ذریعہ یہ بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قرب کا وسیلہ ڈھونڈو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کی متابعت میں خلفائے اعظام میں بھی یہ برکت منتقل کر دی جاتی ہے کہ وہ قرب الہی کے حصول میں ممد و معاون ثابت ہوں، ان کے ساتھ مل کر
اور ان کی اطاعت میں رہتے ہوئے نیکی اور بلائی کے کاموں میں قدم آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ان کی فیض رساں صحبت سے روحانی ترقیات کا حصول ممکن ہے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ جس کسی نے بھی اخلاص و وفا کے ساتھ خلافت کے دامن کو تھام کر اپنے نفس کو قربان کر دیا، وہ اور اس کی نسلیں خدا تعالیٰ کی محبت اور قرب کو پانے والی بنا دی گئیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست خلفاء کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ان کی صحبت اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فیض رساں ہوتی ہے۔ وہ روحانی لحاظ سے خدا تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ خلفاء سے تعلق کی وجہ سے ایک مومن کے لیے خدا تعالیٰ کے قرب اور محبت کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت اس طرح چل رہا ہے کہ انسان تو انسان دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی رنگ میں اپنے ماحول کا اثر قبول کر رہی ہے، اور ہر چیز ایک دوسرے پر اپنا اثر ڈال رہی ہے۔ نیک صحبت انسان کو نیک اور بری صحبت برا بنا دیتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی سی ہے۔ خوشبو والا یا تو تجھے خوشبو دے گا یا تو اس سے خرید لے گا، یا کم از کم تجھے اس سے اچھی خوشبو تو آ جائے گی، اور بھٹی جھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا تجھے اس سے بدبو آئے گی۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ والآداب۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ فضل اور برکت صحبت میں رہنے سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، گویا صحابہ خدا کا روپ ہو گئے۔ یہ درجہ ممکن نہ تھا کہ ان کو ملتا اگر دور ہی بیٹھے رہتے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ خدا کا قرب بندگان خدا کا قرب ہے، اور خدا تعالیٰ کا ارشاد کونو مع الصادقین اس پر شاہد ہے۔ یہ ایک سر ہے جس کو تھوڑے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 351۔ حضور علیہ السلام بعد صحبت اور صحبت صالحین کے فرق کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اصلاح نفس کی ایک راہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے، کونو مع الصادقین، یعنی جو لوگ قولی، فعلی، عملی اور حالی رنگ میں سچائی پر قائم ہیں ان کے ساتھ رہو۔ اس سے پہلے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی ایمان والو تقوی اللہ اختیار کرو۔ جس سے یہ مراد ہے کہ پہلے ایمان ہو، پھر سنت کے طور پر بدی کی جگہ کو چھوڑ دے اور صادقوں کی صحبت میں رہے۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جو اندر ہی اندر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر روز کنجریوں کے ہاں جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں زنا کرتا ہوں، اسے کہنا چاہیے کہ ہاں تو کرے گا، اور وہ ایک نہ ایک دن اس میں مبتلا ہو جاوے گا، کیونکہ صحبت میں تاثیر ہوتی ہے۔ اسی طرح پر جو شخص شراب خانہ میں جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی پرہیز کرے اور کہے کہ میں نہیں پیتا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ ضرور پیے گا۔ پس اس سے کبھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ صحبت میں بہت بڑی تاثیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح نفس کے لیے کونو مع الصادقین کا حکم دیا ہے۔ جو شخص نیک صحبت میں جاتا ہے، خواہ وہ مخالفت کے رنگ میں ہو، لیکن وہ صحبت اپنا اثر کیے بغیر نہ رہے گی، اور ایک نہ ایک دن وہ اس مخالفت سے باز آ جائے گا۔ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی ہے
تو صلح حدیبیہ کے مبارک ثمرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کا موقع ملا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو ان میں سے صدہا مسلمان ہو گئے۔ جب تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنی تھیں ان میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل تھی جو آپ کے حسن و جمال پر ان کو اطلاع نہ پانے دیتی تھی، اور جیسا کہ دوسرے لوگ کذاب کہتے ہیں معاذ اللہ وہ بھی کہہ دیتے تھے، اور ان فیوز و برکات سے بد نصیب تھے جو آپ لے کر آئے تھے اس لیے دور تھے، لیکن جب وہ حجاب اٹھ گیا اور پاس آ کر دیکھا اور سنا تو وہ محرومی نہ رہی اور سعیدوں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 505 تا 506۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہوتا ہے اس سے بڑھ کر دوسرا اس منصب کے سزاوار اس وقت ہرگز نہیں ہوتا۔ کیسی آسان بات تھی کہ خدا تعالیٰ جس کو چاہے مصلح مقرر کر دے۔ پھر جن لوگوں نے خدا کے ان معمور کردہ منتخب بندوں سے تعلق پیدا کیا انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی پاک صحبت میں ایک پاک تبدیلی اندر ہی اندر شروع ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی آرزو پیدا ہونے لگتی ہے۔ حقائق الفرقان جلد سوم صفحہ 226۔ باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ۔